تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ آل عمران آیات 121 تا 129۔ آگے کا مضمون۔ اب آگے ان واقعات و حالات پر تبصرہ ہے جو غزوہ احد کے موقع پر پیش آئے، اور یہ سلسلہ بیان سورہ کے آخر تک چلا جائے گا۔ ہم اس سورہ کے تمہیدی مباحث میں واضح کر چکے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی اپنی ہی ایک جماعت کی بے تدبیری سے جو شکست پیش آئی، اس نے اسلام اور کفر کی اس کشمکش سے تعلق رکھنے والے ہر گروہ پر کسی نہ کسی پہلو سے اثر ڈالا۔ مسلمانوں میں جو لوگ کمزور تھے وہ اس حادثہ سے بد دل ہو گئے، اور ان کی اس بد دلی سے منافقین نے فائدہ اٹھا کر ان کے دلوں میں اسلام کے مستقبل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف قسم کے وسوسے بھرنے شروع کر دیے۔ یہود کو بھی اس حادثے سے بڑی شے ملی۔ وہ ازسر نو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں اور ریشہ دوانیوں میں سرگرم ہو گئے۔ قریش کو بدر کی شکست سے جو ضرب پہنچی تھی، اس کا زخم بھی گویا اس واقعے سے مندمل ہو گیا، اور وہ پھر یہ حوصلہ کرنے لگے کہ اسلام کو زک پہنچائی جا سکتی ہے۔ یہ صورتحال مقتضی ہوئی کہ احد کے واقعات پر تبصرہ کر کے ان تمام غلط فہمیوں کو دور کیا جائے جو اس موقع پر مخالفین ذہنوں میں پیدا کر رہے تھے۔ ساتھ ہی یہی بہترین موقع تھا اس بات کے لیے کہ مسلمانوں کی کمزوریوں اور غلطیوں پر گرفت کی جائے اور آئندہ ان کو ان سے احتراز کرنے کی ہدایات دی جائے، تاکہ یہ امت کمزوریوں سے پاک ہو کر اس منصب کی ذمہ داریوں کی صحیح طور پر اہل ہو سکے جس پر کنتم خیر امۃ والی آیت میں اس کو سرفراز کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب اس سورہ میں بات یہاں تک پہنچی کہ تم ہی غالب اور فتح مند ہوگے اور تمہارے مخالفوں کی کوئی چال بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی، بشرطے یہ کہ تم صبر اور تقوی پر قائم رہو، تو بہترین موقع گویا احد کے واقعات پر تبصرہ کر کے یہ دکھانے کا آ گیا کہ صبر اور تقوی کے پہلو سے وہ کیا خامیاں ابھی اس جماعتی زندگی میں موجود تھیں جو اس افتاد کے باعث ہوئیں، اور اس سے انفرادی اور اجتماعی اصلاح و تزکیہ کے لیے کیا کیا سبق ملتے ہیں۔ اب اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین۔ بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يقبضهم فينقلبوا خائبين۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو جب کہ تم اپنے گھر سے نکلے مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں میں معمور کرنے کے لیے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، جبکہ تم میں سے دو جماعتوں نے حوصلہ چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ اہل ایمان بھروسہ کریں۔ اور اللہ نے تو تمہاری مدد بدر میں بھی کی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اس کے شکر گزار رہ سکو۔ یاد کرو کہ جب تم مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 تازہ دم فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں، اگر تم ثابت قدم رہو گے اور بچتے رہو گے اور وہ تمہارے اوپر بھی آ دھمکے تو تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا جو اپنے خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے۔ اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا
مگر تمہارے لیے بشارت اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد نہیں آتی مگر خدائے غالب و حکیم ہی کے پاس سے، تاکہ اللہ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے کہ وہ خوار ہو کر لوٹیں۔ تمہیں اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، خدا ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ جس کو چاہے بخشے گا اور جس کو چاہے عذاب دے گا، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ بوّع یبوّئ کے معنی ٹھہرانے، ٹکانے، مقیم کرنے، معمور کرنے۔ مقاعد مقعد کی جمع جس کے معنی بیٹھنے کی جگہ کے ہیں، لیکن وسیع استعمال میں اس کے معنی گھات لگانے کی جگہ کے بھی ہو سکتے ہیں، اور قرینہ موجود ہو جیسا کہ یہاں ہے تو اس سے جنگ کا مورچہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ یہ آیت تمہید ہے اس تبصرے کی جو جنگ احد کے واقعات اور ان سے پیدا شدہ اثرات پر آگے آ رہا ہے۔ یہ جنگ چونکہ ابھی تازہ ہوئی تھی، اس وجہ سے ہر شخص کے سامنے تھی، نام لیے بغیر بھی اس کے واقعات کی طرف اشارہ کر دینا کافی تھا، لیکن یہ تبصرہ چونکہ بعض ایسے حالات و اثرات پر بھی تھا جن کے بعض گوشے بعض پارٹیوں کی درپردہ سازشوں سے تعلق رکھنے والے تھے، یا ان کا تعلق ذہنی و قلبی تصورات و تاثرات سے تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سمیع و علیم کا حوالہ دے کر تمہید ہی میں سب کو متنبع کر دیا کہ اس تبصرے پر کسی کے لیے چون و چرا، قد و قدح اور بحث و تردید کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تبصرہ اس کی طرف سے ہے جو سب کچھ جانتا سنتا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے سب کچھ بے خطا سمع و علم پر مبنی ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ فشلا کے معنی ہمت ہار دینے اور حوصلہ چھوڑ دینے کے ہیں۔ جنگ میں اصل اہمیت حوصلہ اور ہمت کو حاصل ہے، اسلحہ اور دوسری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، اس وجہ سے سب سے پہلے بعض جماعتوں کی اس کمزوری پر گرفت فرمائی۔ اذلہ ذلیل کی جمع ہے، ذلیل عزیز کا مقابل لفظ ہے۔ عزیز کے معنی ہیں غالب، زور آور اور دوسروں کی دسترس سے باہر۔ ذلیل کے معنی کمزور، ناتواں اور دوسروں کے لیے لقمہ حرکے ہیں۔ اخلاقی رذالت اس لفظ کے بنیادی اجزاء میں سے نہیں ہے، بلکہ اس کے لوازم بعیدہ میں سے ہیں، چنانچہ یہ لفظ اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، مثلاً اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مائدہ 54۔ ترجمہ: وہ مسلمانوں کے لیے نہایت نرم اور کافروں کے لیے نہایت سخت ہیں، یعنی اگر کفار ان کے اندر انگلی دھسانا اور ان کو اپنے اغراض کے لیے نرم کرنا چاہیں تو وہ پتھر کی چٹان ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے نہایت نرم خو ہیں، وہ ان سے جس طرح چاہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آیت زیر بحث میں بھی یہ لفظ مسلمانوں کی صرف اس وقت کی عددی اور مادی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، اس میں اخلاقی ضعف اور ذلت کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ آیت میں جن دو گروہوں کی طرف اشارہ ہے، مفسرین کے بیان کے مطابق وہ قبیلہ خزرج کے بنو سلمہ اور قبیلہ اوس کے بنو حارثہ ہیں۔ ان دونوں گروہوں کے اندر منافقین کی شرارت کی وجہ سے کچھ بزدلی پیدا ہوئی، لیکن پھر وہ سنبھل گئے۔ منافقین در حقیقت اس جنگ کے لیے نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس کمزوری کا اندازہ تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ نکلنے سے پہلے صحیح صورتحال سامنے آ جائے، اس لیے امتحاناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے یہ سوال رکھا کہ قریش کا مقابلہ مدینہ کے اندر سے کیا جائے یا باہر نکل کر؟ اس کا جواب سچے اور پکے مسلمانوں کی طرف سے تو ظاہر ہے کہ یہی ہو سکتا تھا کہ باہر نکل کر، چنانچہ انہوں نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ یہی جواب دیا۔ لیکن منافقین نے مدینہ میں
محصور ہو کر مقابلے کی مصلحتیں سمجھانے کی کوشش کیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صورتحال کا اندازہ کر لیا، منافقین کی کمزوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا اور جس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں نے کیا تھا۔ منافقین نے جب یہ دیکھا کہ ان کی یہ سازش ناکام ہو گئی تو وہ نکلنے کو تو مسلمانوں کے ساتھ نکلے، لیکن نکلنے کے بعد ان کے لیڈر ابن ابی نے ان کو ورغلایا اور اس چیز کو بہانہ بنا کر کہ اس کے مشورے کی قدر نہیں کی گئی، راستے میں 300 آدمیوں کے لشکر کے ساتھ الگ ہو گیا۔ اس واقعے سے قدرتی طور پر مسلمانوں کی بعض جماعتوں کے حوصلے پر اثر پڑا، اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد 3000 کفار کے مقابلے میں کل 1000 تھی۔ 1000 آدمیوں میں سے 300 آدمیوں کا عین موقع پر فرار ظاہر ہے کہ ایک اہم حادثہ تھا جس سے کمزور طبع کا اثر لینا قدرتی امر تھا۔ قرآن نے اس کمزوری پر گرفت کی اور فرمایا کہ جو مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اللہ ان کا مددگار اور کارساز ہوتا ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان خدا کی مدد اور اس کی کارسازی پر پورا بھروسہ رکھیں۔ جب خدا ساتھ ہے تو منافقوں اور بزدلوں کی کوئی جماعت ساتھ چھوڑ بھی دے تو اس سے کیا بنتا بگڑتا ہے۔ ایمان اور توکل کا تقاضا واضح کرنے کے بعد بدر کے واقعے کی بھی یاد دہانی فرما دی کہ جب تمہاری عددی قلت اور مادی بے سر و سامانی کے باوجود بھی کل خدا نے تمہاری مدد فرمائی اور تمہیں شاندار فتح دی، تو اس خدا سے کیوں مایوس ہوتے ہو؟ وہ آج بھی تمہارا حامی و ناصر اور ولی و کارساز ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ میں تقویٰ کا لفظ، جیسا کہ ہم آیت 120 کے تحت اشارہ کر چکے ہیں، اپنے وسیع معنی میں ہے، یعنی ایمان اور توکل اور خدا کو ولی اور کارساز ماننے کے تقاضے کے خلاف بزدلی اور بے ہمتی کی راہ اختیار کرنے سے بچو۔ خدا کی شکر گزاری کا صحیح حق ادا کرنے کے لیے یہ تقویٰ ضروری ہے۔ جو لوگ عزم و ہمت سے خالی ہوں گے وہ شیطان سے ہر قدم پر مار کھائیں گے اور حق کے بجائے باطل کی راہ اختیار کر لیں گے۔ ایسے لوگ خدا کی شکر گزاری کا حق ادا نہ کر سکیں گے۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلی ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ مسومین سوما سیما سے ہے جس کے معنی علامت اور نشان کے ہیں۔ الخیل المسومہ ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جن پر نشان لگے ہوئے ہوں۔ فرشتوں کے لیے مسومین کی صفت سے اس امر کا اظہار مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خاص اہتمام کے ساتھ اس مہم کے لیے بھیجے گا اور وہ خاص اس جنگ کے لیے اپنے امتیازی نشان اور بیج لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ اس بات کا حوالہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا حوصلہ بحال کرنے کے لیے اس وقت فرمائی جب عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس ہو گیا اور مسلمانوں کی بعض جماعتوں میں، جیسا کہ اوپر والی آیت میں ذکر آیا ہے، اس سے بددلی پھیلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 300 آدمی الگ ہو گئے تو کیا ہوا؟ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 کمزور اور پست ہمت آدمیوں کی جگہ 3000 تازہ دم اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے؟ اتارے ہوئے سے مقصود اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اسی کار خاص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تازہ دم کمک کے طور پر آسمان سے اتارے جائیں۔ بلا ان تصبروا وتتقوا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تائید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امید مسلمانوں کو دلائی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و نصرت کے بھروسے پر دلائی تھی کہ یہ 300 آدمیوں کی کمی 3000 فرشتوں سے پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس بات کی تائید فرما دی اور اپنے فضل سے اس پر 2000 فرشتوں اور اضافہ فرما دیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم ثابت قدم رہے اور خدا اور رسول کے احکام کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ جنگ احد کے واقعات شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا فرمایا۔ چنانچہ مسلمانوں نے ابتدائی حملے میں کفار کو اچھی طرح
تیغ کیا اور ان کو شکست دے دی، لیکن شکست دے چکنے کے بعد ان کی ایک جماعت نے کمزوری دکھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح ہدایات کے خلاف مال غنیمت کی طمع میں ایک نہایت اہم مورچہ خالی چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حاصل کی ہوئی فتح صبر و تقوی کی کمزوری کے سبب سے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ آگے اسی سورہ میں اس بات کا ذکر اس طرح ہوا ہے: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ۔ آل عمران 152 ترجمہ۔ اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا جب کہ تم خدا کے حکم سے ان کافروں کو تہ تیغ کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی اور تعمیل حکم میں اختلاف کیا اور اس وقت نافرمانی کی جب کہ خدا نے تمہیں تمہاری محبوب چیز فتح دکھا دی۔ تم میں سے کچھ دنیا کے طالب ہوئے اور کچھ آخرت کے، تو خدا نے تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ جعلہ میں زمین کا مرجع وہ وعدہ نصرت ہے جو اوپر والی آیت میں مذکور ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے جو تمہاری مدد کا خاص طور پر وعدہ فرمایا، تو یہ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے بشارت کا باعث ہوا اور تمہیں مخالفین و منافقین کے رویے سے جو بددلی ہوئی ہے وہ دور ہو جائے۔ اگر یہ بشارت نہ بھی اترتی، جب بھی اہل ایمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ فتح و نصرت ہمیشہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ عزیز اور غالب ہے، جس کو چاہے فتح و غلبہ عطا فرمائے، اور حکیم بھی ہے، اس وجہ سے اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس آیت پر مزید بحث ہم سورہ انفال میں کریں گے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا إِلَى الْآيَةِ، یہ مقصد بیان ہوا ہے۔ اس موقع پر خاص اہتمام کے ساتھ حوصلہ افزائی کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس جنگ میں یا تو قریش کی قوت بالکل پامال ہو جائے اور وہ ذلیل و خوار ہو کر واپس ہوں، یا کم از کم ان کی طاقت کا ایک حصہ ٹوٹ جائے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات کی نوعیت کی ہے۔ اس جنگ کے سلسلے میں منافقین کی جو روش اختیار کی اور اپنی روش سے جو اثر دوسرے مسلمانوں پر انہوں نے ڈالا، اس کی طرف اشارہ اوپر گزرا۔ قدرتی طور پر اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچا ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اس معاملے میں نہ تم کو کوئی دخل ہے اور نہ اس کی تم پر کوئی ذمہ داری ہے، تم نے اپنا فرض کما حقہ انجام دے دیا۔ اب اگر کوئی گروہ خود اپنی جان پر ظلم ڈھاتا ہے تو اس کا غم تم کیوں کرو؟ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، وہ چاہے گا تو ان کو توبہ کی توفیق دے گا، توبہ کریں گے اور وہ ان کو معاف کر دے گا، اور اگر وہ اس کے اہل نہ ہوں گے تو ان کو سزا دے گا۔ آسمان و زمین کا سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ آخر میں اپنی صفات غفور الرحیم کا حوالہ دے کر یہ ظاہر فرما دیا کہ خدا غفور و رحیم ہے، اس وجہ سے اگر وہ کسی کو سزا دے گا تو اسی وقت دے گا جب وہ اس کو سزا کا مستحق پائے گا۔